عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن چاہتی تھی وزیر اعظم استعفیٰ دیں اور الیکشن کرائیں۔ جب الیکشن کا اعلان کر دیا تو یہ سپریم کورٹ کیوں چلے گئے؟ یہ صرف اقتدار میں آ کر کیسز اور نیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ یہ لوگ NRO 2 لینا چاہتے ہیں۔ عوام کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ یہ حکومت گرانے کے لیے عالمی سازش کا حصہ بنے۔ فیصلہ کیا الیکشن کروانے کا، ہم نے اسمبلی، میں نے اور میری ٹیم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی۔ وہ کیونکہ 1.5 سال سے بلکہ 3.5 سال سے اپوزیشن بار بار کہہ رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر پھر سے الیکشن استعفیٰ دے، یعنی الیکشن کروائے۔ جب ہم نے الیکشن اناؤنس کر دیے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ بہتر ہے عوام کے پاس جا کے عوام کی ووٹ سے آنا یا ایک باہر کی سازش کا حصہ بن کے؟ میں عوام کو صرف یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ حکومت بحال ہو اور ان کسی طرح یہ جو انہوں نے خریدے ہوئے ہیں لوگ ان کے ذریعے گورنمنٹ میں آئے۔ 3.5 سال میں ایک ہی کوشش رہی ہے NRO لینے کی۔ NRO کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، بیل پہ ہیں۔ ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ یہ اقتدار میں آئیں گے، یہ آ کے نیب کو ختم کریں گے، ان کے کیسز ختم ہوں گے اور یہ ہوگا NRO 2 لیں گے۔ NRO 1 جنرل مشرف نے دیا تھا۔ ابھی یہ جو آپ نے دیکھا، یہ جو لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا اور یہ ایک عالمی سازش کا حصہ بنے ہیں گورنمنٹ کو گرانے کے لیے، جو ہو گیا ہے، ان لوگوں کی اب سیاست انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے۔ پاکستان میں کوئی الیکشن دھاندلی سے پاک نہیں۔ شفاف الیکشن کے لیے انتخابی اصلاحات لازمی ہیں۔ یہ بھی کہا کہ جعلی خط لہرانے سے کوئی بھٹو نہیں بن جاتا۔ بھٹو بننے کے لیے اصولوں پر سمجھوتا نہ کر کے تختہ دار پر لٹکنا پڑتا ہے۔ وہ گڑھی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر اجتماع سے مخاطب تھے۔ جو پروسیس خان صاحب نے سیاسی خودکشی کر کے ہمارا آئین کو تروایا، اس کو درست کیا جائے، پارلیمان کو موقع دیا جائے کہ عمران کا غیر جمہوری طریقہ نہیں، ہم جمہوری طریقہ سے یہ پروسیس مکمل کریں، الیکشن ریفارمز کروا دیں۔ اگر الیکشن ریفارمز کرتے ہیں تو جو عمران خان نے الیکشن کمیشن پہ حملہ کیا ہے اور الیکشن کمیشن کے پر کاٹنے کی کوشش کیا ہے، وہ ہم درست کر سکتے ہیں۔ جو عمران خان نے RTS پلس کا سسٹم EVMs کے نام پہ لے کر آئے ہیں تاکہ آگے والے الیکشنز بھی متنازع ہو اور دھاندلی ہو، اس کو ہم درست کروا سکتے ہیں۔ الیکشنز جیتتے ہیں تب بھی دھاندلی کے باوجود جیتتے ہیں، حکومت بناتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے حکومت بناتے ہیں۔ ہارتے ہیں تو دھاندلی کی وجہ سے ہارتے ہیں۔ دھاندلی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے تو اس جماعت کے خلاف ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہوا ہے، کبھی PNA کے شکل میں، کبھی IJI کے شکل میں، کبھی کسی سلیکٹڈ کے شکل میں، مگر یہ جیالے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ کس طریقے سے اس کٹپتلی، اس سلیکٹڈ ایک کھلاڑی بھٹو شہید کا نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمران کو سمجھائے کہ نقل کے لیے بھی عقل کا ضرورت ہوتا ہے۔ جعلی خط لہرا کے آپ بھٹو نہیں بنیں گے۔ آخری وقت میں بھٹو کو یاد کر کے آپ بھٹو نہیں بنیں گے۔ بھٹو بننے کے لیے آپ کو آئین کا دفاع کرتے ہوئے، جمہوریت کا دفاع کرتے ہوئے، عوام کا دفاع کرتے ہوئے تختے دار پہ چڑھنا پڑے گا، مگر اپنے اصولوں پہ سودا نہیں کرتے۔ سینیٹر شریر رحمان کہتی ہیں کہ اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم نے جمہوریت اور آئین پر قاتلانہ حملہ کیا۔ وزیر اعظم خود ملک کے لیے نیشنل سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں۔ جبکہ خورشید شاہ نے کہا کہ عمران خان آئین کے چور ہیں، اسی لیے مقابلے سے بھاگ گئے۔ ایک سویلین کو ہوا ہے، کیا یہ ایک نیا نظریہ ضرورت بنتا جا رہا ہے؟ ہماری استدعا اور امید ہے کہ آئین شکن اسپیکر، آئین شکن ڈپٹی اسپیکر اور ایک ایسے وزیر اعظم جو اکثریت کھو چکا ہے، انہوں نے پوری نیشنل اسمبلی اور جمہوریت اور آئین پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ اس کا سدباب ہونا ہے۔ سابق پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ خود ایک نیشنل سیکیورٹی خطرہ ہے پاکستان کو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پاکستان کو جمہوریت کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ جو شخص اپنے آپ کو یہ کہتا تھا
کہ میں آخری بال تک کھیلوں گا اور اپنا ٹائم پورا کروں گا، وہ شخص بیچ میں سے وکٹیں اٹھا کے بھاگ گیا۔ وہ مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ جمہوریت کا چور ہے، آئین کو قتل کیا ہے۔ اگر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ درست ہے تو پھر اپوزیشن کی جماعتیں غدار ہیں اور ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اور اگر وہ غلط ہے تو پھر وہ مقدمہ یا وہ رولنگ دینے والا بندہ وہ خود آرٹیکل 6 کا مجرم ہے، ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے، اور اس کے پیچھے جو ہینڈلر اس کے ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ آئین پاکستان سب سے سپریم ہے، کوئی بھی اس سے بالا نہیں۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ چاہے پارلیمنٹ ہو یا کوئی عہدیدار یا ذاتی حیثیت میں کوئی شخصیت، کوئی بھی آئین سے بالا حکم جاری نہیں کر سکتا۔ پارلیمنٹ کوئی بھی قانون آئین سے مبرہ نہیں بنا سکتی، سب آئین کے تابع ہیں۔ آئین پاکستان سب سے سپریم ہے، کوئی بھی اس سے بالا نہیں۔ نے کہا ہے کہ وہ 2010 سے 2018 تک پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے۔ عثمان بزدار کے دور میں کروڑوں لے کر کمشنر اور ڈی سی لگتے تھے۔ وہ نئے پاکستان کے سارے لبادے کھولیں گے۔ خان صاحب سچے ہیں تو بیٹھ کر مقابلہ کریں۔ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا تو 26 سال جدوجہد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ نہیں ہو سکتا جب میچ ہارنے لگو تو وکٹیں اٹھا کر بھاگ جاؤ۔ وہ پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ 2010 سے میں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینا شروع کیا۔ دھرنا تھا 126 دن میں وہاں پہ رہا، ڈیزل ڈلوانے، صفائی کروانے، پانی پہنچانے، کھانا پہنچانے کی ذمہ داریاں بھی خود دیتا رہا ہوں۔ خان صاحب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، کسی نے علیم خان سے آدھی بھی قربانی دی ہے اگر پوری تحریک انصاف میں، اس کا نام لے کے دکھائیں آج۔ اگر آپ نے بزدار کو بنانا تھا، مجھے نیب کے پاس بھجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مجھے اپنے پاس بلاتے اور کہتے ہیں علیم خان میں آپ کو نہیں لگانا چاہتا۔ یہ جو لبادے اوڑے ہوئے ہیں سچائی کے، نئے پاکستان بنانے کے، میں سارے کھولوں گا۔ خان صاحب اگر آپ سچے ہیں آئیں میرے سامنے، اور میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں قوم کے سامنے، اگر میں جھوٹا ہوا میں قوم کے سامنے جا کے اپنے آپ کو گولی ماروں گا، نہیں تو عمران خان ہمت کرے۔ یہ جو بزدار تم نے یہاں لگایا تھا، 3 کروڑ روپے میں ڈی سی لگتے تھے، 183 ممبران میں سے آپ کو کوئی ایک اپنا ساتھی نظر نہیں آیا۔ آپ نے پرویز الہی سے صرف 5 ووٹ ایم این اے کے لینے کے لیے، وہ پرویز الہی جس کو کہتے تھے آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، وہ پرویز الہی، یہ آپ کا نیا پاکستان، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم غدار ہیں۔ پرویز الہی صاحب کو اگر ووٹ ڈالنا تھا، خان صاحب یہ 26 سال کی جو موومنٹ ہے اس کی ضرورت کیا تھی؟ انہی کے ساتھ مل جانا تھا۔ بازار لگایا ہوا ہے مونس الہی نے، جس پہ 5-5 6-6 کروڑ روپے کی بولیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کرکٹ میچ تب تک کھیلیں گے جب تک آپ جیت رہے ہوں، اور جس دن آپ کی پسند نہیں ہوگی آپ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جائیں گے۔ جس دن میں ووٹ ڈالوں گا اس کے 2 منٹ کے اندر اندر اپنا ساتھ استعفیٰ دوں گا۔ آپ کو تو کوئی شرم ہی نہیں آئی کہ آپ نے اپنے اتنے مخلص ساتھی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ جنگی ترین کی بیٹیوں کے خلاف آپ نے پرچے کرا دیے۔ جو آپ کے ساتھ ہے وہ محب وطن، اور جو آپ کے خلاف ہے وہ غدار ہے۔ آپ مامے پاکستان کے۔ دکھ ہے کہ میں نے جس شخص کے لیے اپنے زندگی کے 10 سال لگائے وہ اس قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ جب 4 بیوروکریٹ پکڑے جائیں گے پتہ لگ جائے گا کس نے کیا کیا ہے۔ ہم پرویز الہی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ ابھی آپ کو لے چلیں گے مستقبل ان کے رہنما شاہد خاقان عباس اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارا سپریم کورٹ آئین کا دفاع کرے گا، یا جس طرح ماضی میں ایسے فیصلے ہوئے جن کو نہ لوگوں نے قبول کیا، نہ تاریخ نے قبول کیا، نہ قانون نے قبول کیا، اور ان فیصلوں کی وجہ سے ملک کا جو نقصان ہوا اس کا تعین بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج ملک کی سیاسی اور قانونی اور آئینی تاریخ کا فیصلہ ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین کیس ہے۔ اس سے پہلے آئین توڑنے والے آمر ہوا کرتے تھے، جو طاقت کے بل بوتے پر آئین کو توڑتے تھے اور ملک میں طاقت پر براجمان ہو جاتے تھے۔
لیکن آج ملک کے آئین کو توڑنے والے نام نہاد الیکٹڈ لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں، عوام سے ووٹ لے کر آئے ہیں۔ ایک جمہوری عمل جاری تھا، جمہوری عمل کیوں توڑا گیا یہ بات بڑی واضح ہے۔ آج عمران خان کی کرپشن کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ صرف اس کرپشن کو چھپانے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ آئین بھی توڑا جائے، اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آئین توڑنے والوں کو وہ سزا دی جائے کہ جس کے بعد کوئی بھی شخص یہ سوچ بھی نہ سکے کہ آئین کاغذ کا ٹکڑا ہے، جب مرضی پھاڑ دوں، جب مرضی عمل کروں، جب مرضی عمل نہ کروں۔ ملک اس طرح نہیں چلا کرتے۔ یہ بدنصیبی ہے کہ آج ایسے لوگ ملک پر حکمران ہیں۔ آج ہماری تاریخ کا ایک سنگ میل ہے، ایک ایسا دن ہے جس دن عدالت کا فیصلہ یہ ملک کو آگے لے جائے گا یا پیچھے لے جائے گا۔ جناب بھائی صاحب یہ بتائیں کہ عامر کا تو سنا تھا آئین توڑتا ہے، لیکن کیا لگتا ہے کہ عمران خان کے پیچھے کہیں امپائر تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آئین توڑا گیا ہو؟ آئین تو عمران خان نے توڑا ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ملک کا صدر ملوث ہے، ملک کا وزیر اعظم ملوث ہے، سب نے مل کر سازش بنائی۔ اس کی شواہد موجود ہیں، ریکارڈ ہے کہ کب یہ لوگ ملے، کیا انہوں نے کیا، اس کا اثر کیا ہے، یہ سب چیزیں ریکارڈ پر ہیں۔ اور سوال کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا جو ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا سپریم کورٹ سے، کیا ہوگا؟ دیکھیں، الیکشن ایک ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ الیکشن آج نہ ہوئے تو کل ہو جائیں گی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ اختیار کس نے ان حکمرانوں کو دیا کہ وہ اپنے طاقت کے زوم میں آئین کو رون دیں۔ آئین بڑا واضح ہے، عدم اعتماد چل رہا ہے، عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہے، یہ آئین کہتا ہے، اور آئین توڑنے والے پر آرٹیکل 6 ہے۔ آج امتحان سپریم کورٹ کا ہے۔ اور پنجاب میں بھائی صاحب آج وہاں پہ کیا ہوگا؟ کیا ہمارا کی سمجھیت تحلیل ہو جائے گی یا پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جائیں گے؟ کیونکہ علیم خان نے بھی کل کرپشن کی داستان شروع کر دی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں جہانگیر ترین بھی اب اس طرح کی کرپشن کی باتیں کریں گے؟ یہ کرپشن جو بھی صرف ایک بات علیم خان نے کی ہے، اور وہ اس ملک کے اعلیٰ ترین عہدوں تک جا پہنچی ہے۔ پنجاب کی جو کرپشن ہے اس کی نظیر پاکستان میں نہیں ہے۔ جس بھونڈے طریقے سے، جس بدماشی کے ساتھ پنجاب میں کرپشن ہوئی ہے، اس کا کوئی ماضی میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج پنجاب میں بھی کوشش ہوگی کہ ووٹنگ نہ ہو۔ یہ بدنصیبی ہے کہ آج حکمران وہ ہیں جو اپنی شکست سے بچنے کے لیے آئین بھی توڑنے پر آمادہ ہیں۔ ان لوگوں کو پاکستان کی عوام کبھی قبول نہیں کریں گے، لیکن قبولی کرنے یا نہ کرنے سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج آرٹیکل 6 لگے، یہ لوگ جواب دہ ہوں، اور کل کوئی یہ بندہ سوچ نہ سکے کہ میں آئین توڑوں۔ جناب تھینک یو۔ واحد خاقان عباس اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آئین توڑنے والے پہلے عامر ہوا کرتے تھے جو طاقت کے زور پر آئین توڑتے تھے، آج آئین توڑنے والے نام نہاد الیکٹڈ لوگ ہیں۔ عمران خان کی کرپشن کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، اسی لیے ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ IMF نے نئی حکومت کے آنے تک پاکستان کے ساتھ 7ویں اقتصادی جائزہ پر جاری مذاکرات روک دیے ہیں۔ IMF اعلامیہ کے مطابق پاکستان میں نئی حکومت کے ساتھ بات چیت کے بعد پروگرام تشکیل دیں گے۔ پاکستان کے ساتھ قرض پروگرام معطل نہیں کیا، نئی حکومت کے ساتھ مائکرو اکنامک پالیسیاں مرتب کریں گے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے لیے سپورٹ جاری رکھیں گے۔ دوسری طرف وزارت خزانہ کی وضاحت میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان معلومات کا تبادلہ اور توسیعی فنڈ سہولت پروگرام کے تحت اصلاحات پر بات چیت ہو رہی ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ ملتان ڈویژن میں 23 جبکہ شہر میں 11 سستے رمضان بازار لگائے گئے ہیں۔
جن پر اشیائے خورنوش کی قیمتیں اور کوالٹی کی صورتحال کے حوالے سے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے جان شیر خان۔ جی، رمضان المبارک میں شہریوں کو سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے رمضان بازار سجا دیے گئے ہیں۔ پورے ڈسٹرکٹ ملتان میں 11 مختلف علاقوں میں رمضان بازار جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ میں اس وقت شمس آباد کا جو رمضان بازار ہے وہاں پر موجود ہوں۔ یہاں پر اشیاء خورنوش جو ہیں، سبزیاں، خاص طور پر آٹا، گھی، دال، چینی، چاول جو ہیں وہ سبسیڈائز ریٹ پر شہریوں کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر موجود ہے جو رمضان بازار کے انچارج ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جس پر سب سے زیادہ سبسڈی دی گئی ہے؟ سب سے زیادہ آئٹم جو چلنے والا ہے وہ ہے آٹا، اور آٹے پہ ہم 10 کلو پہ 100 روپے کی سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے۔ باقی ہمارا فیئر پرائز شاپ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہماری لگاتی مارکیٹ کمیٹی، جس پہ 13 آئٹم گورنمنٹ نے دیے ہیں، جس پہ سبسڈی گورنمنٹ دے گی۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے ان کا کہنا ہے کہ کوشش کی گئی ہے ان رمضان بازاروں میں جو اشیاء ہیں، اشیاء خورنوش ہیں، جو سبزیاں ہیں، گوشت ہیں، دالیں ہیں، وہ سبسیڈائز ریٹ پر یہاں پر شہریوں کو دستیاب ہو سکے، اور تمام جو اشیاء ہیں عام مارکیٹ سے 5 سے 10 روپے فی کلو جو ہے ان کو کم ریٹ پر رمضان بازاروں میں ملیں گی، جبکہ آٹا جو ہے وہ 10 کلو کا جو تھیلا ہے اس پر 100 روپے کی سبسڈی یہاں رمضان بازار میں دی گئی ہے۔ جی، موسم کی بات کر لیتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آج کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم خشک رہے گا۔ جنوبی پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں موسم شدید گرم رہنے کی پیش گوئی ہے، جبکہ بلوچستان میں سبی تربت میں بھی گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔